محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ جناب مفکر اسلام حضرت مولانا رانا محمد شفیع خان پسروری صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ الواحد الغفار، والصلاة والسلام علی امام اہل الحدیث سید الابرار وآلہ الطیبین الاطہار وصحابتہ المہدیین الاخیار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ بعد از حمد و صلات میں وقت کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے جو موضوع مجھے تفویض کیا گیا ہے اس کی مناسبت سے چند ضروری گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے ذہن میں کچھ اور موضوع چل رہا تھا، لیکن حضرت شیخ عتیق الرحمن ملک اورنگزیب صاحب اور شیخ محمد احسان صاحب انہوں نے ایک الگ الگ موضوع دیے۔ میں نے کہا جو حکم ہوگا، میں ایک طالب علم ہوں، کوشش کروں گا کہ اس کی مناسبت سے گزارشات کروں، چنانچہ موضوع آپ نے سن لیا ہے۔ حضرات، ہم اہل اسلام کا، بالخصوص اہل سنت کے تمام مکاتب فکر کا یہ متفقہ عقیدہ اور مسلک ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ کرام خلافت کی مسند پر فائز ہوئے، تمام صحابہ کرام خلافت راشدہ ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ بعض لوگ پہلے 3 خلفاء کے بارے میں بد نصیب واقع ہوئے، لیکن اسلام اس بات کو واضح کرتا ہے کہ خلافت راشدہ میں حضرت ابوبکر صدیق پہلے نمبر پر ہے۔ اگرچہ در در پہ مانگنے والا نماز اور روزے سے ہٹ کر محض نشے میں مدہوش رہنے والا یہ نعرہ لگاتا ہے کہ پہلا نمبر علی کا، لیکن جو تاریخ گزر چکی، جو معاملہ ماضی کا حصہ بن چکا، اب کوئی کتنا ہی زور لگا لے ماضی کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اور ماضی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پہلی ہستی خلافت کی مسند پر فائز ہوئی، بلکہ جن کے لیے لقب ہی خلیفۃ رسول اللہ کا منتخب کیا گیا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب کوئی لاکھ کوشش کر لے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کوئی جتنا چاہے جتن کر لے اس نمبر کو بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس نمبر کو بھی کائنات کی کوئی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی۔ اور چوتھا نمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پھر ایک وقت آیا
بلکہ حضرت علی ہی کے دور میں ریاست اسلامیہ پر 2 حکمرانیاں تھیں، لیکن پیارے رسول کی پیش گوئی کے مطابق حضرت علی کے صاحبزادے عظیم القدر جلیل المنزلت حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما، انہوں نے امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر کے اپنے باپ کے منبر پہ بٹھا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی، تو پھر ان کا نمبر بھی شمار کیا جائے گا، صحابی تھے۔ لیکن بہرحال ابو بکر و عمر و عثمان و علی کی خلافت میں کوئی شک نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ اور جہاں تک بات ہے اہل حدیث کی، ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، ہمارا یہ واضح اعلان اور ایقان ہے کہ خلافت راشدہ خاصہ نبوت کی حیثیت رکھتی۔ خاصہ نبوت کا مطلب یہ ہے کہ وہ خلافت جس کے لیے اللہ کے نبی کچھ کام چھوڑ گئے تھے نبی کی حیثیت سے، اس کام کو مکمل کیا ہے تو خلفائے راشدین نے کیا ہے۔ کتابیں مطالعہ کریں، تواریخ کا، احادیث کا، سیرت کی کتابیں دیکھیں تو دلائل بے شمار ہیں، لیکن میں خاصہ نبوت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ امام ابن عبد البر نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جس نے اپنی بیٹی نبی کے نکاح میں دی وہ بھی جنتی، اور جس کے نکاح میں نبی اپنی بیٹی دے وہ بھی جنتی۔ اس روایت کو مد نظر رکھیں تو چاروں خلفائے راشدین اس حدیث کے اس روایت کے زمرے میں آ جاتے۔ پہلے 2 خلفاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں وہ ہیں جن کی پاک بیٹیاں سونے نبی کے نکاح میں تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی، مومنوں کی ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ صادقہ مصدقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر نور چشم راہ جاں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں وہ جن کی بیٹیاں نبی کے نکاح میں ہیں، اور دوسرے دونوں وہ جن کے نکاح میں نبی کی بیٹیاں ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان کائنات کی واحد ہستی، کائنات کی واحد ہستی، کائنات کی واحد ہستی، تاریخ انسانی کی واحد عظیم شخصیت، جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں رہی۔ ایک بیٹی کے ساتھ نکاح ہوا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئی تو اللہ کے نبی نے دوسری بیٹی نکاح میں دے دی، اور دوسری بیٹی بھی فوت ہوئی تو روایات میں ہے آپ نے کہا اے عثمان اگر میری اور بیٹیاں ہوتی، ایک فوت ہوتی چلی جاتی، میں دوسری تیری نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ اور ایک روایت کے مطابق 40 بیٹیاں بھی ہوتی، یکے بعد دیگرے ساری فوت ہو جاتی، میں ساری تیرے نکاح میں دیتا۔ اس لیے کہ لوگ رشتے کے لیے اچھے مرد ڈھونڈتے ہیں۔ عثمان سے بہترین فرد کون تھا کہ جس کو اللہ کے نبی نے منتخب کر لیا؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عثمان، اس وقت کہا جب حضرت عثمان شہید ہو چکے تھے، کہا اے عثمان جس طرح تو نے دین سیکھا ہم نے بھی سیکھا، تو نے نبی کی صحبت اختیار کی ہم نے بھی کی،
تو نے نبی سے سنا، ہم نے بھی سنا، لیکن ایک معاملہ ایسا ہے جس میں تیری کوئی مثال نہیں ہے کہ تو وہ ہے جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں، تو چاروں کے چاروں اللہ کے نبی کے ہم راز بھی ہیں، قریبی رشتہ دار بھی ہیں، اور اللہ کے سونے نبی کی مسند پر، مسند خلافت پر بیٹھ کر امت اسلامیہ کی اور دین اسلام کی خدمت کرنے والے بھی۔ ابو بکر و عمر ہوں یا ہوں عثمان و علی، ابو بکر و عمر ہوں یا ہوں عثمان و علی، چاروں سے آشکار کمال مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حسن حسن دیکھو یا حسین حسین دیکھو، حسن حسن دیکھو یا حسین حسین دیکھو، دونوں میں تابدار جمال مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق عکس حسن و جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق عکس حسن و جمال محمد، فاروق ذل جاہ و جلال محمد، عثمان ضیائے شمع کمال محمد، حیدر بہار چمن خصال محمد، معاویہ فدائے اہل و عیال محمد، حسنین یعنی حسن و حسین جگر گوشہ و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو موضوع ہے خلافت راشدہ خاصہ نبوت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آیت نازل کی، وَوَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے اور صالح عمل کرتے ہیں، اللہ کا ان سے وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ ان کو زمین میں ضرور بضرور خلافت عطا کرے گا۔ یہ اللہ کس سے وعدہ کر رہا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے ملا فتح اللہ کاشانی اپنی کتاب خلاصۃ المنہج میں لکھتا ہے، اور مجمع البیان میں طبرسی نے لکھا کہ یہ جو کہا ہے نا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ اے لَيُورِثَنَّهُمْ مِنْ أَرْضِ الْكُفَّارِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، کہ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ کفار عرب سے ہوں یا عجم سے، ان کی زمینوں پر اپنے نبی کے دوستوں اور نیکوکاروں کو خلافت عطا کرے گا۔ حضرات، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس وقت عرب کا سارا علاقہ فتح نہیں ہوا تھا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت بھی سارا عرب اسلامی ریاست میں شامل نہیں تھا، جبکہ علماء تشیع، اہل تشیع کے مفسرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ عرب اور عجم کے کفار کے علاقے خلافت راشدہ میں ہوں گے۔ تو حضرات، اللہ کے نبی پر جو آیت نازل ہوئی، اس آیت کے اندر جو خوشخبری دی گئی تھی، اس خوشخبری کو عملی صورت میں پورا ہوتے ہوئے اگر دیکھا جا سکتا ہے، اٹھائیں تاریخ کے اوراق، دیکھیں کھولیں تاریخ کے اوراق، تو پتہ چلے گا یہ خوشخبری پوری ہوئی ہے تو خلفائے راشدین کے دور میں ہوئی۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ خلافت راشدہ خاصہ نبوت کی حیثیت رکھتی ہے۔ آیت نازل ہوئی، دوسری ایک اور آیت، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ، یہ قرآن پاک میں 2-3 اور مقامات پر ہے۔ حضرات، اس آیت کے بارے میں تمام مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ خوشخبری دی ہے کہ اس وقت کی 2 بڑی طاقتیں، ایک روم کی طاقت، ایک ایران کی طاقت،
جو سپر پاور سمجھی جاتی تھی، دونوں ریاستیں، ان دونوں کو ختم ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ دونوں خلافتیں ختم ہو کر پھریرا لہرائے گا دنیا کے اندر، تو ایک ہی ریاست کا لہرائے گا، وہ ریاست اسلامی ریاست ہوگی، مسلمانوں کی ریاست ہوگی۔ حضرات، اگر قیصر ہلاک ہوا ہے، اگر روم کی سلطنت تباہ ہوئی ہے، اگر کسرا ہلاک ہوا ہے، اگر ایران کی سلطنت تباہ ہوئی ہے، تو وہ خلافت راشدہ کے دور میں ہوئی تھی، حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر ہوئی تھی۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ خلافت راشدہ خاصہ نبوت کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ خوشخبری جو رسول اکرم کو دی جا رہی ہے وہ پوری ہو رہی ہے خلافت راشدہ کے دور میں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاک قیصر ولا قیصر بعدہ، ہلاک کسرا ولا کسرا بعدہ، قیصر ہلاک ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی قیصر کے نام سے حکمران نہیں بنے گا۔ کسرا ہلاک ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی کسرا کے نام سے حکمران نہیں بنے گا۔ یہاں میں جو تاریخ کے طالب علم ہیں ان کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ روم کے اندر جو بھی حکمران بنتا تھا، قیصر اس کا لقب ہوتا تھا۔ قیصر نام کا کوئی ایک حکمران نہیں تھا، کئی حکمران تھے جو قیصر کا لقب اختیار کرتے تھے۔ ایران کا جو حکمران بنتا وہ کسرا کہلاتا تھا، ایک کسرا نہیں تھا۔ ہر ایران کا ہر حکمران، ایران کا ہر حکمران کسرا کے لقب کے ساتھ تخت پر بیٹھتا تھا۔ اسی طرح جس طرح ہمارے اسلامی تاریخ کے اندر جو بھی ایک حکمران بنتا تھا اس کو امیر المومنین کہا جاتا تھا، کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی۔ اسی طرح روم کے اندر جو حکمران بنتا قیصر، ایران کے اندر جو حکمران بنتا کسرا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ جو ہے نا قیصر اس وقت موجود، یہ ہلاک ہو جائے گا، اس کے بعد دنیا کے اندر کوئی قیصر نہیں بن کر آئے گا۔ کسرا ہلاک ہو جائے گا، کوئی کسرا کے لقب سے نہیں آئے گا۔ حضرات، سونے نبی کی یہ پیش گوئی، یہ پیشین گوئی کس دور میں مکمل ہوئی؟ کس دور میں روم کی سلطنت کا تیا پانچا ہوا کہ اس کے بعد سے لے کر آج تک کوئی ایک دنیا کا حکمران قیصر کے لقب سے نہیں آیا۔ ایران کی حکومت کس دور میں نیست و نابود ہوئی کہ اس وقت سے لے کر آج تک کوئی کسرا کے لقب سے حکمران نہیں بنا۔ یہ اگر پیش گوئی مکمل ہوئی ہے تو خلفائے راشدین کے دور میں، حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوئی ہے۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ خلافت راشدہ خاصہ نبوت کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک اور چیز سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف نکلے۔ مکہ کے لوگ چاہتے تھے کہ سونے نبی کو معاذ اللہ خاک مدہن قتل کر دیا جائے۔ آپ نکل گئے راتوں رات، اللہ نے آپ کی حفاظت کی، غار ثور کے اندر کچھ راتیں ٹھہرے، پھر اپنے سفر پر مکہ کے اندر کفار مکہ نے یہ اعلان عام کروا دیا کہ جو آپ کو زندہ یا دوسری حالت میں لے آئے گا اس کو اتنا بڑا انعام دیا جائے گا۔ کسی نے کہا میں 100 اونٹ دوں گا، کسی نے کہا میں 10 اونٹ میں دوں گا۔ بہت بڑا انعام جو ہے مقرر کر دیا گیا۔ مہم جو نکلے آپ کی تلاش میں، ان میں سے ایک سراقہ نام کا شخص بھی تھا جو ہوتے ہوتے سونے نبی تک جان پہنچا، لیکن اللہ کا کرشمہ، اللہ کی طرف سے رسول اللہ کا معجزہ کہ زمین میں دھنس گیا۔ رسول اللہ پر قابو پانا تو کجا، زمین میں دھنس گیا۔ جب اس نے یہ عالم دیکھا تو جان گیا یہ ایک بڑی ہستی ہے۔ کہا اللہ کے نبی میں پناہ مانگتا ہوں، میں آپ کی امان میں آنا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے
نہ صرف اسے امان دی، نہ صرف اسے معاف کیا، بلکہ ایک خوشخبری بھی سنائی۔ کہا سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے وہ کنگن دیکھ رہا ہوں، وقت کی بڑی طاقت ایران، اس کا حکمران کسرا، میں کسرا کے وہ کنگن دیکھ رہا ہوں جن کو پہن کر کسرا اپنے تخت پر بیٹھتا ہے۔ تخت پر بیٹھنے سے پہلے باقاعدہ وہ کنگن پہنا کرتا تھا جو سونے کے تھے، مرصع تھے، مختلف ہیرو جواہرات کے ساتھ۔ کہا سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے وہ 2 کنگن دیکھ رہا ہوں۔ حضرات کوئی ہوتا ہم جیسا تو کہتا خود چھپ چھپا کر نکل رہے ہو مکہ مکرمہ سے اور خوشخبری دے رہے ہو کسرا کے کنگنوں کی، لیکن اس نے بات کو یقین کر لیا۔ حضرات جب حضرت عمر فاروق کے دور میں ایران فتح ہوا تو ایران کے حکمران کا سارا خزانہ صحابہ کرام نے مدینہ طیبہ میں پہنچا دیا، تو سارے خزانے میں وہ 2 کنگن بھی تھے جن کو پہن کے سراقہ کے لیے خوشخبری دی تھی اور جن کو پہن کر کسرا اپنے تخت پر بیٹھا کرتا تھا۔ ان کنگنوں کو حضرت عمر فاروق نے اٹھایا تو کہا یہ ہیں وہ کنگن جن کو پہن کے کسرا اپنے تخت پر بیٹھتا تھا۔ انہوں نے سنا ہوا تھا سراقہ کی زبان سے۔ کہا سراقہ ذرا ان کنگنوں کو پہن کے تو دکھاؤ کہ آدمی ان کنگنوں کو پہنے تو لگتا کیسا ہے۔ تو سراقہ نے حضرت عمر فاروق کی تعمیل میں خود خواہش نہیں کی، امیر المومنین نے حکم دیا ہے کہ پہن کے دکھاؤ کہ سراقہ کسرا لگتا کس طرح تھا۔ حضرت سراقہ نے وہ کنگن پہنے، اسی طرح بیٹھے۔ تو حضرات سونے نبی کی پیش گوئی، یہ خوشخبری کس دور میں مکمل ہوئی؟ جو آپ نے مکہ سے ہجرت کے وقت سراقہ کو سنائی تھی حضرت عمر فاروق کے دور میں۔ تو ماننا پڑے گا کہ سید الرسول کے کام جو آپ سنا گئے تھے خوشخبریوں کی صورت، وہ اگر مکمل ہوئے ہیں تو خلفائے راشدین کے دور میں مکمل ہوئے ہیں۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ خلافت راشدہ خاصہ نبوت کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرات ایک اور اسی طرح کا معاملہ، خندق کھودی جا رہی ہے، غزوہ خندق کے وقت آن پہنچا ہے۔ پورے عرب سے مکہ مکرمہ کے کفار کے ساتھ قبیلے مختلف مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو چکے ہیں۔ ایسے میں جب ان کے بارے میں خبر ملی کہ کئی قبیلے مل کر مدینہ طیبہ پر حلہ بول رہے ہیں تاکہ اسلام کا نام و نشان مٹا دیا جائے، اللہ کے نبی نے مشاورت کی کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس کے علاقے یعنی آج کے ایران کے علاقوں کے رہنے والے، انہوں نے کہا ہمارے ہاں دفاعی جنگ کے لیے مختلف حربے اختیار کیے جاتے ہیں، خندق بھی کھودی جاتی ہے، آپ خندق کھود لیں۔ چنانچہ خندق کھودی جانے لگی تو جہاں صحابہ کرام کام کر رہے تھے، کدالیں چلا رہے تھے، کسیاں چلا رہے تھے، بیلچے چلا رہے تھے، انہی میں سید الرسول بھی موجود تھے۔ کدالیں چلا رہے ہیں خندق کھودنے کے لیے، کھانے کے لیے میسر نہیں، گردا گرد دشمن آ چکے ہیں، پہنچ رہے ہیں۔ ایسے میں سب کے پیٹ پر بھوک کی شدت کی وجہ سے ایک ایک پتھر بندھا ہوا ہے، اور سونے مدینے والے کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے کدال چلائی، پتھر پہ پڑی، پتھر سے چنگاریاں نکلی۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ خوش ہو جاؤ، اللہ نے مجھے یمن کی فتح کی خوشخبری دے دی ہے۔ خوش ہو جاؤ، مشرق اور مغرب کے خزانوں کی خوشخبری دے دی گی۔ 3 دفعہ کدال چلائی، 3 خوشخبریاں سنائی۔ کوئی ہوتا ہم جیسا زمینی حقائق کی دنیا میں رہنے والا تو کہتا اپنے بچاؤ کے لیے دفاعی شکل اختیار کی گئی ہے، کدالیں چل رہی ہیں خندق کھودنے کے لیے، کھانے کے لیے خوراک میسر نہیں، دوسروں کی نسبت
خود نبی دوری بھوک میں ہیں اور بات کی جا رہی ہے یمن کے خزانوں کی، مشرق و مغرب کے خزانوں کی، وقت کی دو بڑی طاقتوں کے اوپر فتح پانے کی۔ لیکن حضرات غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی نے جو خوشخبری سنائی تھی وہ پوری ہوئی کس دور میں؟ خلفائے راشدین کے دور میں۔ تو ماننا پڑے گا کہ خلافت راشدہ خاصہ نبوت کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو اللہ کے نبی نے خوشخبریاں دی ان کو خلفائے راشدین نے مکمل کیا۔ اور حضرات یہی تک نہیں، احادیث کا مطالعہ کریں۔ بخاری و مسلم کی روایت، سنن اربعہ کے اندر یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب سنا رہے ہیں اپنے صحابہ کو۔ کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک کنویں سے ڈول نکال رہا ہوں۔ میں نے اپنا ڈول اپنے ایک ساتھی ابو بکر کے سپرد کیا۔ چند ڈول نکالنے کے بعد وہ ہانپنے لگے۔ پھر اس کے بعد چکی چلانے والا آیا، یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آئے، انہوں نے ایک توانا مرد کی طرح پانی نکالا، اتنا پانی نکالا کہ ہر طرف سیرابی ہی سیرابی ہو گئی۔ لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی خوب پانی پلایا، اپنی کھیتیوں کو بھی دیا، اس کے باوجود پانی تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا، اللہ کے سونے نبی اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کہا اس خواب کی تعبیر خلافت ہے، خلافت ہے۔ اور حضرات نہج البلاغہ کی شرح ابن میسم کی، اس میں لکھا ہے کہ اس آیت کے اندر، اس خواب کے اندر اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے خلافت کی، اور کہا کہ اس سے مراد خلافت ہے عمر فاروق کی، وہ خلافت الذی رآہ وبشر بہ، جو اللہ کے نبی نے خواب دیکھا تھا، جس کی بشارت دی تھی، اس سے مراد اگر ہے تو عمر فاروق کی خلافت ہے۔ تو خلافت راشدہ خاصہ نبوت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور حضرات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکمران بنے تو اس حوالے سے احتجاج تبرسی میں لکھا ہے، اسی طرح نہج البلاغہ کی شرح ابن ابی الحدید کی، اس میں لکھا ہے، اربلی کی کشف الغمہ میں لکھا ہے، اردبیلی کی فصول المہمہ میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد کسی حکمران کے لیے مشاورت کر رہے تھے کس کو بنایا جائے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے آئے اور کہا اے ابو بکر، ہم اپنے ناکوں کو کٹوانا گوارا کر سکتے ہیں، لیکن عمر کے علاوہ کسی کو حکمران بنتے ہوئے دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے۔ اور صرف یہی نہیں، 4 مواقع ایسے آئے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ہیں باہر دشمنوں کے مقابلے کے لیے، مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر سفر پر گئے، 4 مواقع پر اپنا جانشین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر گئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے مداح تھے کہ جب رومیوں کے مقابلے کے لیے نکلے تو آپ کے سواری کی لگام کو پکڑ کر کہا کہ آپ نہ جائیں، انک کل کتب للرحی، اس لیے کہ آپ کی حیثیت ریاست اسلامیہ میں ایسی ہے جس طرح چکی کے اندر کیل کی ہوتی ہے کہ اس کیل کے گرد چکی کا اوپر والا پارٹ گھومتا ہے، اگر وہ کیل نہ ہو تو اوپر والا پارٹ گھومنا تو دور کی بات اپنی جگہ پہ قائم بھی نہ رہے۔ اگر آپ گئے اور آپ کو کچھ ہو گیا تو ریاست اسلامیہ کا کیا بنے گا؟ اور صرف حضرات یہی تک بات نہیں، اللہ کے نبی نے جو کہا تھا نا چکی چلانے والا، اس کو کہا کل کتب للرحی، چکی کے کیل کی طرح ہے۔ یہی نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لخت جگر، اپنی بیٹی نور چشم، راحت جاں حضرت حسن، حضرت حسین کی بہن حضرت ام کلثوم حضرت علی کے نکاح میں تھی، اور یہ بات
میں سنیوں کی کتابوں کے حوالے سے نہیں کہتا، نہ بخاری کا حوالہ دیتا ہوں، نہ نسائی کا حوالہ دیتا ہوں، نہ سیرت کی اور کتابیں۔ میں ابن کثیر کی البدایہ کی بات نہیں کرتا، حالانکہ اس میں یہ بات ہے۔ میں ابن اسیر کی الکامل کی بات نہیں کرتا، حالانکہ اس میں یہ ہے۔ میں طبقات ابن سعد کی بات بھی نہیں کرتا کہ اس میں بھی ہے۔ میں سیرت کی جتنی کتابیں ہیں سنی مورخین محدثین کی لکھی ہوئی، میں ان کا حوالہ نہیں دیتا۔ اٹھائیں کتاب الشافی سید مرتضی علم الہدا کی، اٹھائیں فصول المہمہ اردبیلی کی، اٹھائیں کشف الغمہ اربلی کی، آپ صحاربہ کو اٹھائیں، الاستبصار بہار الانوار ملا یحضر الفقی کافی کلینی کی، اس سے ہٹ کر مناقب آل ابی طالب شہر ابن شہر اشوب کی، اسی طرح جتنی بھی کتابیں ہیں جو حضرت علی کی سیرت پر لکھی ہے کسی نے لکھی ہے، ان سب کے اندر یہ موجود ہے۔ ابن ابی الحدید کی نہج البلاغہ کی شرح اٹھائیں، ابن میثم کی شرح نہج البلاغہ اٹھائیں، کسی کی اٹھائیں، سبھی صالح کی، سب میں یہ لکھا ہے کہ حضرت علی کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم حضرت عمر فاروق کے نکاح میں تھی۔ تو کیا عجیب تو کون بنا کہ نبی کا داماد علی اور علی کا داماد عمر اور عمر کے داماد خود نبی، یعنی ایک سرکل بن گیا ہے۔ کیسی سونی تکون ہے کہ نبی کے گھر میں عمر کی بیٹی، عمر کے گھر میں علی کی بیٹی، علی کے گھر میں نبی کی بیٹی۔ اور یہی نہیں، یہی تک بات نہیں، نہج البلاغہ کی شرح ابن ابی الحدید کی، کہا جب فیروز ابو لولو فیروز نے حملہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی گھر میں خبر ملی تو کہا وہاں عمر کیا ہو گیا؟ اور ایسے میں بعد میں جب آپ شہید ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کیا کہا؟ الفاظ ابن ابی الحدید کے نہج البلاغہ کی شرح کہا، آ کر کہا اشہد واللہ لقد کان اسلام کا عزن و ہجرت کا نصرن و امارت کا فخرن ولقد ملأت الارض عدلا۔ حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے، حضرت علی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، واللہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ آگے پھر کہا لقد کان اسلام کا عزن، اور علماء کرام جانتے ہیں قد اور لا دونوں کا ایک ہی معنی ہے، اور جہاں لام اور قد اکٹھے ہو جائیں وہاں بھی معنی قسم کا ہوتا ہے، یعنی دو بار قسم کھا کر گواہی دی۔ کہا تاکید، دونوں تاکید مل جائیں تو قسم کا معنی دیتی ہے۔ کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی قسم، قسمیہ طور پر اسلام کا عزن، آپ کا اسلام عزت کا باعث تھا۔ اور یہ اشارہ تھا سونے نبی کی اس دعا کے بارے میں جو اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ میرے دامن میں عمر کو ڈال دے کہ عمر کے اسلام کے ذریعے سے اسلام کو عزت ملے گی۔ اور یہ دعا بھی صرف سنیوں کی کتابوں میں نہیں، بہار الانوار اس کی کتاب السماء والعالم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اللہ عمر خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اس طرح اشارہ کر کے کہا اللہ کی قسم میں قسمیہ طور پر گواہی دیتا ہوں کانا اسلام کا عزن، آپ کا اسلام مسلمانوں اور اسلام کے لیے باعث عزت تھا، وہ ہجرتوں کا نصرن، اور آپ نے جو ہجرت کی وہ مدد تھی ریاست اسلامیہ کی، تاریخ اسلامی کی، عقیدہ اسلام کی، دین اسلام کی، مسلمانوں کی، وہ امارتوں کا فخرن، اور آپ کی امارت وہ ہے، آپ کی حکمرانی وہ ہے، آپ کی خلافت وہ ہے جس پر رہتی دنیا کے مسلمان فخر کیا کریں گے کہ ہماری تاریخ میں کوئی عمر جیسا حکمران بھی ہوا ہے، اور ہم فخر کرتے ہیں۔ خصوصاً جب جاتے ہیں یورپ کے ممالک میں، وہاں دیکھتے ہیں کہ ہیں غیر مسلموں کے ملک لیکن وہاں قوانین ہیں،
عمر لا یعنی انہوں نے عمر کے نام پر قوانین کو قبول کر کے اپنی ریاست کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. بچے پیدا ہوں تو ان کا وظیفہ لگتا ہے عمر لا کے تحت، لوگوں کو ویلفیئر کا وظیفہ ملتا ہے تو عمر لا کے مطابق ملتا ہے. ہم فخر کرتے ہیں. تو حضرت علی نے کہا وَإِمَارَتُكَ فَخْرًا، آپ کی عمارت، آپ کی حکومت، آپ کی ولایت، آپ کی خلافت تاریخ اسلام کی فخر کا باعث ہے. دنیا رہتی دنیا تک لوگ فخر کریں گے، کیوں نہ کریں. وَلَقَدْ مَلَأْتَ الْأَرْضَ عَدْلًا، اس لیے کہ آپ نے ساری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا. تو حضرات حدیث میں ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. ایک خواب میں نے آپ کو سنایا. ایک ابو بکر روایت کرتے ہیں، ایک ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور صحابی ہے جن کا نام ہی ابو بکر ہے. وہ کہتے ہیں کہ خواب دیکھا. سونے نبی نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ زمین سے ایک ترازو، آسمان سے ایک ترازو اترا. اس کے ایک پلڑے میں مجھ کو بٹھایا گیا، دوسرے پلڑے میں میرے ساتھ وزن کرنے کے لیے ابو بکر کو بٹھایا گیا. میرا پلڑا بھاری رہا. پھر میری جگہ پہ ابو بکر، دوسری جگہ پر عمر فاروق کو بٹھایا گیا. ابو بکر کا پلڑا بھاری رہا. پھر عمر کو ابو بکر کی جگہ پر بٹھا کر عمر کی جگہ پر عثمان کو بٹھایا گیا. عمر کا پلڑا بھاری رہا. پھر اسی طرح ایک اور خواب کا ذکر ابن مردویہ نے بھی نقل کیا ہے کہ آسمان سے ایک دامن نازل ہوا، اس کے ساتھ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑا ہوا ہے، اور رسول اللہ کے دامن کو ابو بکر نے پکڑا ہوا ہے، ابو بکر کے دامن کو عمر نے پکڑا ہوا ہے، عمر کے دامن کو عثمان نے پکڑا ہوا ہے. ایک اور معاملہ آیا جب مسجد نبوی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی. مستدرک حاکم کی روایت، حسن روایت، کہا اللہ کے نبی نے اپنا پتھر رکھا بنیاد کے اندر، پہلا پتھر سونے نبی نے رکھا، اس کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق نے پتھر رکھا، اس کے ساتھ عمر فاروق نے پتھر رکھا، اس کے ساتھ عثمان غنی نے پتھر رکھا. لوگوں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا اسی ترتیب سے خلافت نبوت ہوگی، پھر اس کے بعد اللہ جس کو چاہے گا حکومت عطا کر دے گا. تو خلافت راشدہ خاصہ نبوت کی حیثیت رکھتی ہے. اور زیادہ قریب آئیں. ایک عورت آئی، بخاری کی روایت، اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی اب تو آتی ہوں، آپ ضروریات پورا کر دیتے ہیں، اگر آپ نہ ہوں تو میں آؤں تو کس سے ملوں؟ الفاظ ہیں بخاری کے کانہا ترید الموت، وہ گویا موت کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ آپ نہ ہوں تو میں کس کے پاس جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا میں نہ ہوں تو ابو بکر کے پاس چلے جاؤ. اللہ کے نبی نے ایک شخص سے اونٹ لیا قرض پر. اس نے کہا اگر آپ نہ ہو تو کس سے مانگوں؟ کہا ابو بکر سے مانگ لینا، عمر سے مانگ لینا. ایک بار مسند بازار کی روایت ہے، جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب تاریخ خلفاء میں نقل کی ہے کہ زمین سے چند کنکریاں اٹھائیں، آپ کی ہتھیلی پر آئیں تو اللہ کی تسبیح کی آواز بلند ہونے لگی. آپ نے وہی کنکریاں ابو بکر کے ہاتھ پہ رکھی، ان کی ہتھیلی سے بھی تسبیح کی آواز آ رہی ہے. پھر عمر فاروق کی ہتھیلی پر پھر تسبیح کی آواز آ رہی ہے. پھر عثمان کے ہاتھ پر پھر تسبیح کی آواز، پھر اور کر کے ایک ایک کر کے کہیں سے تسبیح کی آواز نہیں آئی. کہا اسی طرح خلافت ہوگی. پھر ایک اور روایت ہے جب وہ حضرت عثمان غنی کو کہا عثمان اللہ تجھے قمیض پہنائے گا، لوگ کوشش کریں گے اتارنے کی، اتارنا نہیں. چنانچہ جب آپ کے گردا گرد آباغیوں نے گھیراؤ کیا ہوا تھا، لوگوں نے کہا آپ کو تو خواہش ہی نہیں حکمرانی کی، آپ تو حکمرانی چاہتے ہی نہیں، پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے میں واقعتاً نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کوئی اور بن جائے، صرف اس لیے نہیں چھوڑ رہا کہ میرے سونے نبی نے مجھے حکم دیا تھا. تو یہ قمیض وہ حکم ہے جس کو میں پورا کر رہا ہوں. حضرات اس سے آگے حضرت حسن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وصیت کی، اور یہ وصیت نہج البلاغہ میں لکھی ہوئی ہے. کہا بیٹا قد نظرت فی اعمالہم، جو پہلے خلفاء تھے میں نے ان کے اعمال پہ نظر رکھی ہے، وفکرت فی اخبارہم، ان کی خبریں ان کے معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے پرکھا ہے، وسرت فی آثارہم،
میں ان کے نقش قدم پر پاؤں رکھ کر چلا ہوں، حتی اوتو کا احدہم، یہاں تک کہ میں انہی کی طرح کے ایک ہو گیا۔ اور سید مرتضی علم الہدا کی کتاب الشافی، بیٹے نے پوچھا، کس بیٹے نے؟ تیسرے بیٹے محمد بن حنفیہ نے۔ حضرت فاطمہ سے شادی ہوئی تو ایک ہی شادی کی، اولاد ہوئی حسن حسین ام کلثوم۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے بعد حضرت علی نے کئی شادیاں کی۔ جو تیسرا بیٹا ہوا اس کا نام سونے نبی کے نام پر محمد رکھا۔ ماں حنفیہ تھی اس لیے ان کو محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام ابو بکر رکھا۔ پھر بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام عمر رکھا۔ پھر بیٹا پیدا ہوا، نام عثمان رکھا۔ اور رجال کشی کا مطالعہ کرتے ہوئے میں چونک گیا جب اس مقام پہ پہنچا کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کے عثمان نام کے 2 بیٹے تھے، ایک اسماء بنت امیس کے بطن سے، ایک ام البنین کے بطن سے۔ رجال کشی کے الفاظ ہیں۔ حضرات، لوگ اپنے سونے پیاروں کے نام پر نام رکھتے ہیں، کوئی اپنے دشمنوں کے نام پر اپنے بچوں کا نام نہیں رکھتا۔ کوئی اپنے بچوں کے نام اپنے دشمنوں کے نام پر کبھی نہیں رکھے گا۔ اگر ابو بکر و عمر و عثمان کے ساتھ حضرت علی کا بیر ہوتا تو ان کے نام پہ کبھی اپنے بچوں کے نام نہ رکھتے۔ آپ جانتے ہیں، آپ گواہ ہیں، میں نے کبھی طعن و تشنیع کی زبان استعمال نہیں کی، کبھی اختلافی بات نہیں کرتا۔ میں ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں اپنے دوستوں کو سمجھانے کے لیے، جائے کوئی ایسی کتاب اپنی چھپی ہوئی لے کر آ جائیں جس میں شہدائے کربلا کے نام ہیں، بلکہ خانقاہوں کے اندر، امام بارگاہوں کے اندر فرشتے لگی ہوئی ہیں کربلا کے شہداء کی۔ ان 72 شہداء کے نام دیکھیں، کیا ان ناموں میں حضرت علی کے بیٹے ابو بکر کا نام ہے یا نہیں ہے؟ کیا ان کے اندر حضرت حسن کے بیٹے عمر کا نام ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ چھوڑیں، ان ناموں کے اندر 2 نام یزید کے بھی ہیں، یزید نام کے 2 لوگوں کے نام بھی 72 شہداء کے اندر۔ اس کے باوجود یزید کا معنی کوئی برا نہیں، لیکن کوئی شخص بھی اپنے بچے کا نام یزید کے نام پہ رکھنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ نفرت کرتے ہیں، بیزار۔ اگر حضرت علی کی کوئی دشمنی ہوتی تو ابو بکر و عمر کے عثمان کے نام پہ نام کیوں رکھتا؟ حضرت حسن نے رکھا، حضرت حسین نے رکھے، زین العابدین بیمار کربلا نے رکھے، امام علی رضا نے رکھے۔ حضرات وہ بات بھی چھوڑیں، ایک زینب ہے حسین کی بہن، اور یہ بیاہی گئی عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ۔ ان سے بیٹی پیدا ہوئی، اس کی کنیت رکھی ام کلثوم۔ ایک بیٹی ہے ام کلثوم حضرت علی کی، فاطمہ الزہرا کی، جو بہن تھی حسن و حسین کی، اور ایک بیٹی ہے حضرت حسین کی بہن زینب کی بیٹی، جعفر طیار کی پوتی عبداللہ بن جعفر کی۔ تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، زینب بنت عبداللہ ابن جعفر کی شادی کسی اور کے ساتھ نہیں، کربلا کے بعد حضرت عثمان غنی کے صاحبزادے ابان بن عثمان کے ساتھ ہوئی۔ اور یہاں خلافت راشدہ کے حوالے سے ایک اور مسئلہ سنیں، ملا یحضر الفقی، جو صحاربہ کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے، ان الوالی احق الناس بالجنازہ، وقت کا حکمران جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ اور یہی چیز قرب الاسناد کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ وقت کا حکمران سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ لوگوں کے جنازے پڑھائے۔ یہ مسلمانوں کی روایت رہی ہے۔ حضرات، سن 80 ہجری میں محمد بن حنفیہ فوت ہوئے تو ان کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ ابان بن عثمان نے۔ سن 81 ہجری میں عبداللہ بن جعفر طیار فوت ہوئے تو بھی ان کا جنازہ ابان بن عثمان نے بنایا، جو اموی حکمرانوں کی طرف سے مدینہ کے گورنر تھے۔ بلکہ اس سے پہلے جب حضرت حسن شہید ہوئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر ان کا جنازہ
سعید بن عاص جو مدینہ کے گورنر تھے وقت کے حکمران کی طرف سے، امیر معاویہ کی طرف سے، انہوں نے پڑھایا تھا۔ اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ وقت کا حکمران سب سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس لیے جب کنز الامال کی روایت اٹھا کر دیکھیں، ریاض النصرہ محب تبری کی، جب حضرت فاطمۃ الزہرا دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، طبقات ابن سعد 8 نمبر جلد ہے، ریاض النصرہ محب تبری کی، اسی طرح کنز الامال حضرت صدیق کے فضائل کے اندر ابو بکر و عمر دونوں اکٹھے آئے حضرت فاطمۃ الزہرا کے جنازے پر، تو کہا علی آگے بڑھو اور بڑھ کر امامت کرواؤ، تو حضرت علی نے کہا نہیں یہ جنازہ آپ پڑھائیں گے، اس لیے کہ انت خلیفۃ رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں۔ سید مرتضی عالم الہدا کی کتاب الشافی، محمد بن حنفیہ نے کہا بابا، کس سے کہا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بابا اس امت میں نبی پاک کے بعد بہترین کون ہے؟ کہا ان خیر ہذہ الامت بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر۔ کہا بیٹا اس امت میں نبی پاک کے بعد بہترین ابو بکر ہے، ابو بکر کے بعد عمر ہے۔ اور تلخیص شافی توسی کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور کہا اللہم اصلحنا کما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین، اللہ جس طرح تو نے خلفائے راشدین کی اصلاح فرمائی تھی ہماری بھی اصلاح فرما۔ تو ایک شخص نے کہا آپ نے کن کے بارے میں بات کی ہے؟ کن کے بارے میں کہا ہے؟ کہا حبیب آیا کا، حبیب آیا و اما کا، میں نے اپنے 2 بہترین دوستوں کی بات کی ہے، حبیب آیا و اما کا، اپنے 2 بہترین دوستوں کی بات کی ہے، و اما کا، تمہارے 2 چچاؤں کی بات کی ہے، ابو بکر و عمر کی بات کی ہے، انہما امام الہدا و شیخ الاسلام والمقتدا بہما ومن اقتدا بہما فقد اسم۔ کہا یاد رکھو دونوں کے دونوں ہدایت کے امام تھے، اسلام کی معزز ترین ہستیاں تھیں، وہ تھے کہ جن کی پیروی کی جانی چاہیے، اور جس نے ان دونوں کی پیروی کر لی وہ گناہوں سے بچ گیا۔ وقت زیادہ ہو گیا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ أَجْمَعِينَ۔